جغرافیہ جو ہے وہ ایسے نہیں بدلتا، کسی کے کہنے سے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے جغرافیہ نہیں بدلتا. جو جغرافیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ڈیورنڈ لائن جو ہے، جس کو ہم کبھی سرحد مانتے ہی نہیں ہیں، جو سرحد ہے ہی نہیں ہے. آپ نے ایک ہمارے علاقے میں ایک جالی لگا دی ہے، ہم سے ہمارے بھائی الگ کیے ہیں. اگر آپ ڈیورنڈ لائن کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے اور آپ نے یہ لڑائی ختم کرنی ہے تو آپ کو اور ہم کو دونوں کو برطانیہ کے پاس جانا پڑے گا. دین دے ول ٹیل یو وٹ از دیٹ ڈیورنڈ لائن. ڈیورنڈ لائن کیا چیز ہے وہ آپ کو بتائیں گے. پھر آپ لوگوں کے عقل میں بات آئے گی، اور یہ جو گلخان لوگ ہیں ان کے عقل میں بھی بات آئے گی کہ بھائی یہ افغانی ہمارے لیے ایسے نہیں لڑ رہے. وہ بھائی آپ وہ کیا کہتے ہیں، کھمب کے میلے میں بچڑ گئے تھے، اب ہم آپ کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. The Durand line is a line made by the British which there is no border there. گورا عمران خان خود بتاتا ہے کہ ادھر کوئی سرحد نہیں ہے. یہ ڈورن لینڈ یہ ہمارا جگہ ہے بھائی صاحب، اور یہ ہماری جگہ ہے، یہ دنیا جانتی ہے. ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں لینا آتا ہے اپنی جگہ کہ ہم نے کیسے لینی ہے اپنی جگہ. ہماری اپنی پالیسیز ہوں گی، ہم اپنے طریقے سے کریں گے. پہلے تو ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی خون خرابہ ہو، اور اس میں کوئی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 10 سال بعد، 10 سال بعد نہیں تو 50 سال بعد. A day will come, we will stand and then we will tell you who is the real owner of that area. اس کا اصل مالک کون ہے. پھر آپ جانیں گے، پھر آپ پچھتائیں گے کہ ہم نے جو سوشل میڈیا پہ کہا بہت برا کہا. پھر آپ کہیں گے، آپ میں سے کئی بزرگ ہو گئے ہوں گے اور پشتوں میں کہیں گے جس غول رن خوڑلے شیویو، تو پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا اس چیز کا. تو میں پہلے سے آپ کو بتاتا ہوں. یس تو ہم جو ہے اس کے اصل وارث ہیں. ہم نے اس کی لڑائی بھی لڑنی ہے بھائی. ہم نے اپنی جگہ لینے کے لیے کسی قبضہ مافیا، یہ کوئی پاکستانی فوج ملک ریاض نہ بنے جو لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے. ہمیں اپنی جگہ واپس لینی آتی ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کے داخلی معاملات میں ہم بالکل مداخلت نہیں کرتے میرے بھائی. سیدھا بتاتے ہیں جو آپ کے خواجہ آصف صاحب کو تکلیف ہے نا افغانستان سے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے ملک میں خوشی ہے، 100 بسم اللہ 100 خوشیاں ہوں. آپ کے ملک میں غم ہو، اللہ آپ کا دکھ کم کرے. ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. آپ کے داخلی معاملات میں جو آپ کے اندرونی مسئلے ہیں اس میں نہ ہمارا کوئی رول ہے اور نہ ہم اس میں کوئی مداخلت کرتے ہیں. 50 سال ہم آپ سے گلہ کرتے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، آپ کے اندرونی معاملات ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ویسے ہی ہم صاف ہے جیسے آپ صاف تھے. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تھا نا اس ٹائم تو ہم نے کچھ نہیں کیا میرے بھائی. تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں، اور اللہ کرے آپ کے اندرونی معاملات حل ہو، بات چیت سے حل ہو، جیسے بھی ہو آپ کے فائدے میں جو ہو اس طرح سے ہو. لیکن اگر خواجہ آصف جیسے لوگ نفرت پھیلائیں گے، میں خواجہ آصف کو بار بار ٹارگٹ اس لیے کر رہا ہوں، بہت ہی خبیث سا انسان ہے، خڑوس سا انسان ہے، میں اس لیے بار بار اس کا نام لیتا ہوں. وہ مجھے ایک پنجابی سے، ایک پشتون سے، ایک سندھی سے کیوں لڑوا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے سپاری لی ہے افغانستان کی. وہ نفرت پھیلا رہا ہے میرے خلاف پاکستان میں. وہ مجھے بائی سے دشمن بنا رہا ہے پاکستان میں. میں اس لیے خواجہ آصف کے خلاف ہوں. ایک سندھی جو کل تک میرا بھائی تھا، ایک پنجابی جس کے ساتھ میں اکٹھا رہتا تھا، ایک پشتون جو مجھے بھائی سمجھتا تھا، ایک کشمیری جو میری قدر کرتا تھا، ایک بلتی جو مجھے مہمان سمجھ کے میری قدر کرتا تھا، آج اس کو میرا دشمن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف نے افغانستان کی سپاری لی ہے، امریکہ سے پیسے لیے ہیں، امریکہ کو کہا ہے کہ کسی حال میں بھی ہم حالات ایسے بنائیں گے کہ افغانستان ڈسمنٹل ہو سکے. ایسا نہیں ہوگا آگے سے. اب لوگ سمجھ گئے ہیں آپ کو خواجہ آصف صاحب، اور آپ کو امریکہ نے منہ پہ جوتا مارا ہے. امریکہ نے آپ کو ٹوئی میں ٹھڈا مارا ہے. میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں، آپ نے ہلکا سا ہاتھ ہولا کیا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ لڑنے والے نہیں ہیں، ان سے لڑا نہیں جائے گا. انہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈیل کر لیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے لیے آپ کی ویلیو اتنی تھی. یو واز جسٹ اے پیٹ، نتھنگ مور دین دیٹ. اس سے آگے کچھ نہیں تھا. آپ کے ایک اسلامی ملک کا، مجھے شرم آتی ہے، ایک اسلامی ملک کا ایک سربراہ جا کے چاپلوسیاں کر رہا ہے. آئی وانٹ ٹو سلوٹ یو. آپ اس کو نوبل پرائز کے لیے اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، ایک ایسے بندے کو جس کے ہاتھوں پہ لاکھوں افغانوں کا، لاکھوں اردن، شام، فلسطین کے لوگوں کا خون لگا ہوا ہے. یہ بغیرت اپنی کرسی کے لیے، یہ دلہ چند ڈالر کے لیے اس کو کہتا ہے میں نے آپ کو نوبل انعام کے لیے سلیکٹ کروانا ہے. اور یہ جو منشی ہے، یہ جو آپ کا منشی منیرہ ہے، یہ جو بیگ لے کے جا رہا تھا وہاں پر، یہ اپنے ملک کے اقدار کا سودا کیوں کر رہے ہیں یار؟ آپ ہمیں شرم آتی ہے یار. ہم آپ کے پڑوسی ہیں، مسلمان کو اتنا گرنا نہیں چاہیے. ڈالر کے اور طریقے ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، پاکستان آگے چلا جائے گا. آپ چوری تو بند کریں نا، آپ عوام کا پیسہ لوٹنا بند کریں، ملک ترقی کر جائے گا.
میرے ملک کا وزیر خارجہ موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے, آپ کا وزیر خارجہ اس کی ٹور ہی اور ہے. غریب ملک کے رزدار ملک کا وزیر خارجہ, اس کے ساتھ 20 گاڑیوں کا قافلہ جاتا ہے, ہر گاڑی کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے. او میرے بھائی, او خدا کے بندو, اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو آپ کو لڑائیاں لڑنی نہیں پڑیں گی. آپ افغانستان کو دشمن ڈکلیئر نہیں کریں گے, آپ انڈیا کو دشمن ڈکلیئر نہیں کریں گے. کل کو اگر ٹھیک ہے ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں یا ہم آگے جاتے ہیں, پھر آپ کا اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ پھر تو کوئی کمزور دشمن بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ ہرا کے کرکٹ میں یا باتوں میں ہرا کے آپ وہ بغلے بجائیں اور ڈانس کریں, آپ خوش ہو جائے, آپ کا میڈیا جشن منائے. ایران کی طرف ایک پھینکو گے وہ 100 پھینکے گا. وہ آپ نے دیکھ لیا نا وہ کیا کرتا ہے. چین آپ سے جانے والا ہے, چین آپ سے ناراض ہے. یار تو پیسوں کے لالچ میں کم از کم دوستی نبھانا تو سیکھو. چین نے انڈیا سے آپ کی عزت بچائی ہے, چین نے آپ کا ساتھ دیا, پورا ٹیکنالوجی دیا آپ کو, آپ اس کے بھی یار غداری کی آپ نے اس کے ساتھ. اس کے دشمن کو لے آ کے اپنے ملک میں آپ نے گوادر کے قریب اس کو بندرگاہ دے دی. چند ٹکوں کی خاطر بکنے والے لوگ جب غیرت کی بات کرتے ہیں نا تو میرا خون کھول اٹھتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی خواجہ آصف کس غیرت کی بات کرتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, خواجہ آصف اتنا 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 ایماندار بنا پھرتا ہے, آپ تو اپنے کشمیریوں کے ایماندار نہیں ہیں. خواجہ آصف میں کیا کہوں, تم کشمیر سے تیرا تعلق ہے, تمہاری زبان کشمیر کے بارے میں کیسے استعمال ہوتی ہے. کشمیریوں کو مارنے کے آرڈر تم نے دیے تھے, تو تم اپنے اس علاقے کے اور ان لوگوں کے سگے نہیں ہو جن کے تم اپنے بھائی بندو ہو. تو تم سے کوئی کیا امید رکھے؟ تم سیالکوٹ میں ایک عورت سے ہارے ہو یار, عمر ڈار اور عثمان ڈار کی ماں سے تم ہارے ہو. ایک سادی سی عورت نے اس کو لتر مارے ہیں, لتر 65-70 ہزار ووٹوں سے اس کو ہرایا ہے. اور اس کو لے آنے کا ایک ہی مطلب ہے, جیسا کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ غدار بندہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اپنے ضمیر کا سودا اس نے کیا, اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا, یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ آگے آئیں, جو ہم آپ کو کہیں گے آپ نے وہ کرنا ہے, صرف دم ہلانی ہے. تو خواجہ آصف صاحب, اگر آپ میری ویڈیو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے, دم ہلانا چھوڑ دیں. آپ ایک غیرت مند ملک میں ہیں, ان لوگوں کے غیرت کا سودا نہ کریں. یہ بات فضول ہے کہ پنجابی غیرت مند نہیں ہے, سندھی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یا صرف پٹھان غیرت مند ہے. نہیں, سب میں غیرت ہوتی ہے, سب میں غیرت ہوتی ہے, سب مسلمان ہیں, سب میں ایک ہر چیز ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے ان میں. لیکن آپ جیسے لیڈر جب ان کے بڑے ہوتے ہیں نا تو ایٹمی ملک ہو کے بھی ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور میرے لیڈر میرے جیسے غریب ملک میں جنہوں نے لڑائیاں لڑی, اپنا دفاع کیا ہے, ٹوٹ پچ گئے ہیں, ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں, پیر ٹوٹ گئے ہیں, لوگ تباہ ہو گئے, لیکن جب لیڈر غیرت مند ہوتا ہے تو وہ میرا لیڈر مجھ کو اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ میں میڈیا کے سامنے بیٹھ کے آپ کے سامنے انگلی ایسے کر رہا ہوں. تو غیرت سیکھیں, کم از کم اپنے لوگوں کا سر نہ جھکائیں. اسرائیل اور امریکہ کی چاپلوسی چھوڑ دیں. مسلمان ملک کے لیڈر ہیں آپ, مسلمان بن کے رہیں. میں اس سے آگے کچھ کہوں گا تو شاید کچھ آگے چلا جائے. الله چې ډېر من په اردو باندې خبر نه کوم چې دا خلک مچنه چې پښتو پری دی ټول بالکل. نو دا یو نوال سے